أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما جب کوئی مومن بندہ آخرت کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اس دنیا سے کٹ جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس ایسے آتے ہیں جیسے ان کے چہروں پر سورج روشن ہو، ان کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، تو اس کے پاس تاحت نگاہ بیٹھتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے، اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چلی جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے روح مٹکے کے منہ سے نکلنے والے پانی کے قطرے کی مانند نکل کر بہہ جاتی ہے۔ پھر فرشتہ اسے لے لیتا ہے، پھر اس کو ہاتھ میں لیتے ہی فوراً کفن اور خوشبو میں لپیٹ لیتا ہے۔ پھر اس کے جسم سے روئے زمین کی سب سے بہترین مشک کی خوشبو آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے کر فرشتے آسمان پر چڑھتے ہیں، اور جب فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں، یہ کون سی پاک اور نفیس روح ہے؟ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ دنیا کے بہترین نام لے کر پکارتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس آسمان پر پہنچتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھو اور اسے زمین میں لوٹا دو، کیونکہ میں نے اسی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں لوٹاؤں گا اور دوبارہ اسی میں زندہ کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اپنے پاس بٹھاتے اور کہتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں، تمہارا دین کیا ہے؟ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں، یہ شخص جو تمہارے مابین مبعوث کیا گیا کون ہے؟ کہتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر کہتے ہیں، تمہارا علم کیا ہے؟ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ پھر آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت میں فرش بچھا دو اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس جنت کی خوشبو اور مہک آتی ہے اور تاحت نگاہ اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ اس کے پاس ایک خوش منظر، خوش پوش اور خوشبودار آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں خوش کرنے والی چیز کی بشارت ہو، یہی وہ دن ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا۔ پھر وہ اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، کیونکہ تمہارا چہرہ خیر و برکت سے پر ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ پھر کہتا ہے، پروردگار، قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے دربار سے جا ملوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر بندہ آخرت کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور دنیا سے کٹ جاتا ہے تو اس کے پاس سے آسمان سے سیاروح فرشتے آتے ہیں، ان کے ساتھ ٹاٹ کا کیڑا ہوتا ہے، وہ اس کے پاس تاحت نگاہ بیٹھتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے حبیس روح،
اللہ کے غضب اور لعنت کی طرف جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ روح اس کے جسم میں منتشر ہو جاتی ہے، پھر فرشتہ اسے اس طرف کھینچتا ہے جس طرح اوون سے لوہے کی سیخ نکالی جاتی ہے، پھر اسے لے لیتا ہے اور لینے کے بعد پلک جھپکتے ہی اس بات میں فرشتے ڈال دیتے ہیں، پھر اس سے نہایت بدبودار اور گندی بو نکلتی ہے۔ اسے لے کر فرشتے آسمان پر چڑھتے ہیں اور جب فرشتوں کی جماعت سے گزرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کون سی خبیث روح ہے؟ کہتے ہیں فلاں بن فلاں۔ دنیا میں سب سے برے ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچتے ہیں، پھر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے چلا نہ جائے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔